العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 22 ستمبر کے لیے جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 22 ستمبر کے لیے جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمائندے کے ذریعے پیروی کی درخواست بھی مسترد کر دی اور نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ دوران سماعت وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک گئے، علاج مکمل ہوگا تو واپس آئیں گے۔ نواز شریف بیمار ہیں، میڈیکل رپورٹس میں واضح ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، جو ڈاکٹر میڈیکل رپورٹ دے رہا ہے وہ کنسلٹنٹ کی رائے ہے، ہسپتال کی نہیں۔ کسی ہسپتال نے نہیں کہا کہ کورونا کی وجہ سے نواز شریف کا علاج نہیں کر پا رہے۔ نواز شریف کا 8 ماہ میں کوئی علاج نہیں ہوا۔ اگر ہسپتال سے باہر ہی رہنا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ وہ پہلے بھی پاکستان میں ہسپتال داخل اور زیر علاج رہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو علاج کے لیے لندن میں رہنے اور سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی تجویز دی ہے۔ نواز شریف کی 4 صفات پر مشتمل نئی میڈیکل رپورٹ ان کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے عدالت میں جمع کروائی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹروں نے نواز شریف کو علاج کے لیے لندن میں رہنے اور سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی تجاویز دی ہے۔ نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہجوم والے مقامات پر نہ جائیں۔ ان کو اپنی عمر، پیچیدہ بیماریوں کی وجہ سے اور کورونا کے حوالے سے عام آدمی سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے مطابق وہ پاکستان کی جیل میں تنہا قید تھے اور ان کی حالت وہاں زیادہ خراب ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے نواز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ معمول کی چہل قدمی جاری رکھیں۔ نواز شریف کے دل کی شریانیں کھولنے کے لیے جلد ہی وقت مقرر کیا جائے گا اور ان کے پلیٹلیٹس کا علاج دل کی بند شریانیں کھولنے کے عمل کے بعد کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اسی مقدمے میں ہے جس میں جج ارشد ملک نے بے گناہی، بلیک میلنگ اور زبردستی فیصلہ دلوانے کا بھی اعتراف کیا۔ مریم نواز کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ جج صاحب کب کے گھر جا چکے مگر فیصلہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ جج ارشد ملک کو گھر بھیج دیا گیا مگر یہ نہیں پوچھا گیا کہ سزا کس کے کہنے پر دی، بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ مقدمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جج کے اعتراف جرم کے بعد سزا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اگر سزا ہی قائم نہ رہتی ہو تو واپسی کیسی، گرفتاری کیوں؟ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جو جیل کی کھال کرسی میں جانے کے لیے اپنی رفیق حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے نہ کردہ جرائم کی سزا کاٹنے وطن واپس آ گیا ہو اور قانون کے آگے پیش ہو گیا ہو، ایسے ہوتے ہیں مفرور اور اشتہاری۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد غیر منتخب لوگ ہیں۔ نواز شریف صحت یاب ہو کر وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف قانون اور عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا مذاق بنایا گیا۔ ہمارے خلاف فیصلہ آیا لیکن عدالتوں کا احترام ہے۔ پچھلے 30-35 سال کی سیاست جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ کسی موقع پہ اس کے پایا استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی 35 سال کی سیاست اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس نے جمہوری اقدار کے لیے، قانون کی اور آئین کی حکمرانی کے لیے ایک تاریخی نعرہ اس قوم کو دیا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، یعنی آئین کی بالادستی کو قبول کرو۔ آج بھی میاں نواز شریف جو ہے اپنے نظریے پہ اسی طرح قائم ہے، چٹان کی طرح، جس طرح وہ اپنی سیاست میں پچھلے 30 سال سے قائم ہے۔ میں پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ ہمیں آج بھی ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے لیکن ہمیں اس فیصلے کا احترام ہے۔ قانون کا احترام، عدالتوں کے فیصلے کا احترام، آئین کا احترام ہماری سیاست کی اساس ہے۔
اور ہم اپنی اساس کی نفی نہیں کر سکتے. اساس کی نفی کرنا جو ہے وہ اپنی سیاست کی نفی کرنا، جمہوریت کی نفی کرنے کے برابر ہے. عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے، تو اسی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاون خصوصی شہباز گل نے خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا مذاق نون لیگ نے بنایا. ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو سٹاک ایکسچینج کے شیئرز کے اتار چڑھاؤ کی طرح پیش کیا جاتا رہا. میاں صاحب کی رپورٹس میں ہیر پھیر کیا گیا. میاں صاحب کی درست رپورٹ آتی نہیں، تصاویر آتی رہتی ہیں. ان کی صحت سے متعلق دعا گو ہوں. شہباز گل نے خواجہ آصف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ وزیر باہر اقامے پر مالی اور ڈرائیور بن کر قوم کی عزت خاک میں ملاتے رہے. میاں صاحب فکر نہ کرو، قوم پیناما بھول جائے گی، یہ خواجہ صاحب کا ڈائلاگ تھا. انہیں لگتا ہے کہ قوم میاں صاحب کی واپسی کو بھی بھول جائے گی. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا گیا. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ریور راوی منصوبے میں نئے پاکستان کا تصور نظر آ رہا ہے. منصوبہ آسان نہیں، نیا شہر بنانے میں رکاوٹیں آئیں گی. راوی ریور منصوبے کی لاہور کو ضرورت ہے. سابق حکمران کی ترجیح صرف پیسہ بنانا تھا، دوسری جانب روٹی کپڑا اور مکان ایک نعرہ تھا. لیکن آج پہلی بار غریبوں کے لیے مکان بنائے جا رہے ہیں. چین نے 70 کروڑ لوگوں کو پہلے غربت سے نکالا، آج پوری دنیا اس کی ترقی سے خوف زدہ ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں، پہلے تو روٹی کپڑا مکان ایک سلوگن تھی، یہ پہلی دفعہ ہم اب لوگوں کے لیے جو ہماری ہاؤسنگ اب شروع ہو رہی ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، باقاعدہ ہم صرف یہی نہیں کہ ہم ہر جگہ جو بھی سوسائٹی بنے گی اب اس کے اندر غریبوں کی ہاؤسنگ رکھیں گے، باقاعدہ ان کے لیے ہم نے پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کا، ان کو سبسڈائز کر کے گھر دیں گے. ان کے لیے ہم کم انٹرسٹ ریٹ 5% انٹرسٹ ریٹ پہ اگر وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں تو ان کو کم انٹرسٹ پہ، یعنی پہلی دفعہ تنخواہ دار غریب طبقہ مزدور ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اپنا گھر خرید سکے پاکستان میں. اور یہ جو انشاءاللہ راوی پروجیکٹ ہوگا اس میں باقاعدہ افورڈیبل ہاؤسنگ ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچی وادیوں میں لوگ رہیں، وہ بھی یہاں آ کے ان کے لیے بھی گھر ہو. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام ہے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پاورٹی ایلیویشن، غریبوں کو اوپر سے غربت سے نکالنے کا پروگرام ہے. 200 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا. کبھی پاکستان میں اتنا زیادہ پیسہ ہی نہیں رکھا، جس میں کئی چیزیں ہیں. قرضے دیں گے سستے سود کے بغیر، ہنر سکھائیں گے، اسکالرشپس دیں گے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے اور دے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دیہات کے اندر خواتین کے لیے ان کے لیے بھینسیں گائے تاکہ وہ اپنے گزارا کر سکے، اپنی زندگی بہتر کر سکے، پروٹین لیول اوپر کر سکے. پھر پہلی دفعہ سٹنٹنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقاعدہ ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے. یہ جو بچے جو خوراک نہ ہونے کی وجہ سے قد بھی نہیں پورے ہوتے، ان کا ذہن بھی نہیں بنتا، وہ بھی پہلی دفعہ ہم نے لانچ کیا ہے. وزیر اعظم کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں کہ نمائشی منصوبوں پر یقین نہیں رکھتے. راوی ریور منصوبہ ہمارے عملی اقدامات کی مثال ہے. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ منصوبے سے لاہور میں فضائی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی. دریائے راوی گندا نالہ بنتا جا رہا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ مستقبل میں دہائیوں تک یہ منصوبہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہم نے جو ریور راوی اتھارٹی بنائی ہے اس کو مکمل بااختیار رکھا گیا ہے. اس میں کسی ڈپارٹمنٹ کو اس کے اندر اس میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ خود مختار اتھارٹی ہوگی جو اپنے رولز اور اپنے قاعدے ریگولیشن خود بنائے گی، تاکہ جتنی جلدی ہو سکے یہ اپنے کام کو مکمل کر سکیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم اگلے 3 سال اس کے اوپر تیزی سے کام کریں گے، اور آپ اس کو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک نیا شہر آباد. اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے موٹر وے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ مجرموں کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. وزیر اعظم کی زیر صدارت لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں آئی جی پنجاب انعام غنی نے موٹر وے خاتون زیادتی کیس میں ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے بچیوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انصاف، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. عوام کو با اختیار بنانے سے بہتر طرز حکومت یقینی بنایا جا سکتا ہے. فلاحی ریاست کی جانب سفر ہی قوم کی خوشحالی کا سفر ہے.
वज़ीर आज़म का कहना था कि सहूलियात की फराहमी का मकसद गरीबों की खदमत करना है। पनागाहों में आने वालों की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा और दिहाड़ीदार तबके पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ज़रूरत के पेश नज़र मजीद पनागाहों का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अहम मुलाकातें की। सूबे के इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ और निसाबी सरगर्मियों की बहाली पर भी गुफ्तगू की गई। वफाकी काबीना ने ज्यादती के केसों में मुलजिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में मोटरवे वाक़े पर भी गुफ्तगू की गई। काबीना अरकान का कहना था कि जिनसी दरिंदों को सख्त और फौरी सजाएं देना होगी। इस वक्त तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि जजेस को ट्रेनिंग दें। ज्यादती के केसेस में सुलह नहीं हो सकती। निज़ाम इंसाफ को नाफिज करने से मामला हल होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अवाम चाहते हैं कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए। अगर तमाम साबिका वाक़यात में सरेआम फांसी दी जाती तो मुस्तकबिल में कोई जुर्रत न करता। रेप जैसे जराइम जो हैं अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकते तो काफ़ी हद तक उनमें कमी आएगी। और फिर आखिर में जनाब स्पीकर, अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि अपने जज साहिबान को ट्रेनिंग दें। इन केसेस में सुलह नहीं हो सकती। ये केसेस सुलह के नहीं हैं। और हमने ये देखा है कि यहाँ पर जिस तरह मुल्ज़म आबद का हुआ कि 2 साल अदालत में गए, उसके बाद कौन खातून वहाँ पे 2-2 साल अदालतों में जाएगी और जोर ज़बरदस्ती से उनकी सुलह कराई जाती है। सो मेरी नज़र में हमें ये मसले का हल इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी ला के निज़ाम इंसाफ को नाफिज करना है, तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी देने की मुखालफत कर दी। शहरी रहमान कहती हैं कि सरेआम फांसी पर इनकी जमात यकीन नहीं रखती। रजा रोमानी बोले कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। मोटरवे ज्यादती केस पर सेनेट में बहस हुई। मेंबरान CCPO लाहौर के बयान पर भी खूब गरजे बरसे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि CCPO कहते रहे कि वो खातून रात को बाहर क्यों गई, जबकि नए पाकिस्तान से पैगाम दिया गया कि खातून और बच्चे तहफ़्फ़ुज़ के हकदार नहीं। पैगाम आया है कि सरेआम फांसी दी जाए। मेरी जमात इस पर यकीन नहीं रखती। पूरे मुल्क की तवज्जो इस तरफ मबजूल की जा रही है कि सरेआम फांसी होगी। ज़िया दौर में सरेआम फांसी से जुराइम कम नहीं हुए बल्कि बढ़े। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर रजा रोमानी का कहना था कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। हल सरेआम फांसी में नहीं है। कानून साजी से कुछ नहीं होगा। आपने बिल पास किए लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हुकूमत CCPO को हटाएगी तो ये इस सोच पर तमांचा होगा। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम शफकत को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल की गई। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती का मरकजी मुल्ज़म शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द मुल्ज़म की शनाख्त ट्रेड कराई जाए और इसके लिए खसूसी इंतजाम करें। अदालत ने कहा कि ख्याल रखा जाए कि मुल्ज़म दूसरे मुल्ज़िमों के साथ शामिल न हो सके और इन्हें दोबारा 29 सितंबर को पेश किया जाए। फाजिल जज ने मुल्ज़िम शफकत से इस्तफसार किया कि तुमने कुछ कहना है तो बताओ। जवाब में मुल्ज़िम ने कहा कि बस जी मेहरबानी कर दें। जज अरशद हुसैन भुट्टा ने सवाल किया कि मेहरबानी करें, जिस पर मुल्ज़िम शफकत ने कहा कि मुझे छोड़ दें। फाजिल जज ने मुल्ज़िम से कहा कि तुम्हारा DNA मैच कर गया है, तुमने कुछ नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। अदालत ने केस पर मुख्तसर कार्रवाई के बाद मुल्ज़िम शफकत को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मोटरवे ज्यादती केस में मरकजी मुल्जिम आबिद का कोई सुराग न मिल सका, मगर इसका एक और साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया।
موٹر وے زیادتی کیس میں مرکزی ملزم عابد اور شفقت کے تیسرے ساتھی اقبال عرف بالا مستری کو چیچا وطنی سے گرفتار کر لیا گیا۔ تینوں نے مل کر 11 سے زائد وارداتیں کی۔ تینوں کروڑ گاؤں کے قریب درخت کے تنے سڑک پر رکھ کر گاڑیاں روکتے اور شہریوں کو لوٹتے تھے۔ موٹر وے پر بھی ملزم اقبال واردات کے لیے ساتھ نکلا مگر آدھے راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں مگر پولیس کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ عابد علی زمین کے قبضے کی خاطر اپنے ماموں کو بھی قتل کر چکا ہے۔ ملزم عابد علی پر قتل، زیادتی اور وارداتوں سمیت اجتماعی زیادتی کے 8 مقدمات درج ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ موٹر وے زیادتی کیس کے واقعے کے قریب کرول گھاٹی گاؤں خالی ہو گیا، گھروں کو تالے لگ گئے، مکینوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ کر چلی گئی۔ خاتون زیادتی کیس کی تفتیش کے لیے پولیس نے کرول گھاٹی سے 20 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے ڈر سے بستی کے متعدد رہائشی اپنے بچوں اور سامان کو وہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے، جبکہ 20 افراد گھروں کو تالے لگا کر غائب ہو گئے۔ کرول گاؤں کے رہائشیوں نے مطالبہ کیا کہ خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزموں کو اسی جگہ پر سنگسار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ پولیس کے مطابق علاقے میں جانچ پڑتال جاری ہے اور جو لوگ اپنے گھر بند کر چکے ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جو بھی جرائم میں ملوث پائے گئے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ سیوک سینٹر میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر کے 2 کو قتل کر دیا۔ مقتولین میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم رضا اور وسیم عثمانی شامل ہیں۔ سیوک سینٹر میں لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران تبادلے رکوانے کے معاملے پر آپس میں لڑ پڑے۔ اسی دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر حفیظ نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم رضا اور وسیم عثمانی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے ملزم حفیظ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق حفیظ نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کر لیا گیا۔ چینی سفیر ژاؤ جنگ نے رشکئی اقتصادی زون کے ترقیاتی معاہدے پر تیز رفتاری سے عمل درآمد ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ چینی سفیر ژاؤ جنگ نے ان سے ملاقات کی اور رشکئی اسپیشل اکنامک زون ترقیاتی معاہدے پر تیز رفتاری سے کام کرنے پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں ہماری توجہ زراعت اور صنعتی میدان میں نجی شعبے کو لانے کے فریم ورک پر مرکوز رہی۔ برٹش ایئر ویز کا لاہور سے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ لاہور سے لندن ہفتہ میں 4 براہ راست پروازیں چلیں گی۔ لاہور سے پروازوں کا آغاز 14 اکتوبر سے ہوگا۔ لاہور سے لندن فلائٹس کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ برٹش ایئر ویز کا لاہور سے آغاز برطانیہ کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا میں مزید اضافہ ہوگا۔ مزید خبریں بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں ثنا ارشد۔ کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کیا کشامیں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شیو الدین، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے حمزہ شہباز کی فوری اسپتال منتقلی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کاغذی کارروائی کے تماشے بند کرے اور حمزہ شہباز کو اسپتال منتقل کرے۔
رانا ثناءاللہ نے ایک بیان میں کہا کہ حمزہ شہباز 5 روز سے شدید بخار میں مبتلا ہے، طبیعت بگڑی تو عمران نیازی اور عثمان بزدار کا گریبان پکڑیں گے۔ کورونا سے متاثرہ ہر شخص کو آئسولیشن میں رکھا اور ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ سیاسی مخالفین کے بارے میں حکومتی انتقام واضح ہے۔ رانا ثناءاللہ نے ایک بیان میں کہا کہ حمزہ شہباز 5 روز سے شدید بخار میں مبتلا ہیں، طبیعت بگڑی تو عمران نیازی اور عثمان بزدار کا گریبان پکڑیں گے۔ کورونا سے متاثرہ شخص کو آئسولیشن میں رکھا اور ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ سیاسی مخالفین کے بارے میں حکومتی انتقامات واضح ہیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں کہ یک طرفہ احتساب ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر بچی ہے، کبھی کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ یا ریفرنس تیار نہیں کیا، کسی نے دھیلے کی نہیں کروڑوں اربوں کی کرپشن کی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بطور چیئرمین نیب شہنشاہ نہیں ہوں، قدرت کا نظام ہے، آپ جو ہوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بڑے سیاستدان نے مناظرے کا چیلنج کیا اور کہا کہ نیب تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ میں انہیں بتاتا چلوں کہ نیب نے کبھی ناک پر مکھی بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اور یہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ نیب فیس کو نہیں صرف کیس کو دیکھے گا، اور ہم آج تک اس پالیسی پر کار فرما ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا جی نیب کی کیا طاقت ہے، یہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو میں ان کی خدمت میں مدعوانہ عرض کروں کہ نیب نے کبھی کسی مکھی کو اجازت ہی نہیں دی کہ ان کے ناک پہ بیٹھے، اس لیے اس کے مکھی کے اڑانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں ایک بالکل غیر جانبدارانہ رائے جو میں جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں نے ساری عمر منصفی کی ہے اور آج تک اس منصفی پہ کبھی کوئی حرف نہیں آیا انتہائی دیانتدارانہ طریقے سے، لیکن ساتھ میں اس بات سے آگاہ کہ خامیوں سے بات صرف رب کی ذات ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی ادارہ بھی ملک کا ہو، کوئی شخص ہو، افراد کا گروہ ہو، انفرادی طور پر کوئی فرد ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس میں کوئی خامی نہیں ہے، چونکہ خامی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ گرین ایریاز کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی۔ ماسٹر پلان کسی بھی شہر کے لیے ضروری ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر خوشی ہوئی۔ اسلام آباد میں جیل کی ضرورت ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کی منظوری دینے والوں کے خلاف انکوائری ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ منتخب اراکین 60 سے 90 دن میں حلف لاز ملے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہو یا اور علاقے ہوں، اس میں جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑی بے ہنگم طریقے سے ہوتی ہے۔ جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ بعض شہروں کا ماسٹر پلان ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری حکومت نے جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہم نے یہ انسسٹ کیا ہوا ہے کہ وہ رسپیکٹیو گورنمنٹس اپنی جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے نئے ماسٹر پلان بنائیں، کیونکہ ماسٹر پلان کے بغیر جو بھی ترتیب ہو رہی ہے جس میں کہ اربنائزیشن ایک بڑے ہائی لیول پہ ہو رہی ہے، تو اس کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ماسٹر پلان ان بڑے شہروں کے بنے۔ گرین ایریاز کے اوپر جو ہے تو کوئی بھی کنسٹرکشن کرنا ہمارے بنیادی فلسفے، یعنی پی ٹی آئی کے جو بنیادی فلسفہ ہے یا ہماری حکومت کا جو بنیادی فلسفہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کو بہت ہی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ انوائرمنٹ کے خلاف کوئی بھی چیز ہو، ہمارے بلین ٹری سونامی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہماری پوری یہی کوشش ہے کہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو بڑے جیلسلی پروٹیکٹ کیا جائے، اور کوئی بھی ایسی تعمیر جو کہ غیر قانونی ہو گرین ایریاز پہ اسپیشلی، تو اس کے لیے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک پر 35 سال آمریت اور باقی عرصہ جمہوریت کے نام پر شخصی حکومتیں مسلط رہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں جمہوریت جرقمال ہے، انتخابی نظام اور ووٹرز آزاد نہیں۔ تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ رشوت اور کرپشن بڑھ گئی ہے، جرائم میں بھی اضافہ ہو گیا۔ قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کہاں ہیں جو ٹیپو سلطان بننے کی باتیں کرتے تھے۔ روہی میں سینکڑوں برسوں سے گونجتے ساز، رونتی اور چنگ کی آواز تھم سی گئی ہے۔ مخدوش ہوتی ثقافت کو آج بھی کچھ افراد زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
देखते हैं मोहम्मद हक नवाज की ये रिपोर्ट। रोही की फजाओं में तैरती आवाज जो हर सुनने वाले को शहर में जकड़ दे, जो है रोंती और चंग की, मगर ये आवाज अब कम ही कानों में पड़ती है। तरक्की याफ्ता फजाएं शायद इस सकाफत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मगर इलाका सहज के अजमल बहील आज भी इस कोशिश में हैं कि सैकड़ों बरस पुरानी सकाफत को किसी न किसी बहाने बचा ही लिया जाए। हजारा साल पुराना साज इनको आखदन चंग, तो ये अपने वडेरे शौकिया वजेंदे हैं, सुनते हैं, बारिशां थी वेंदे हैं वाला टिब्बियां ते बह ते ये साज वजेंदे हैं। हुण जरा ये साज काई नहीं रह गया। असां जरा इन साज को उजागर करने पियूं भई ये साज जरा मर ना वञे। अजमल बहील तारीखी और सकाफती साज को महफूज रखे हुए हैं। घोड़े की दुम के बालों और नारियल के छिलके से तैयार होने वाले साज को बजाना भी आसान काम नहीं। अजमल बहील को उम्मीद है कि इसकी कोशिश नाकाम नहीं होगी। सकाफती साज जरूर बरसों रोही में मसरूर कुन धुनें बिखेरेगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,389 हो गई। मजीद 404 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,02,424 हो गए। 563 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,90,261 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,445, पंजाब में 2,220, खैबर पख्तूनख्वा में 1,257, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बिल्तिस्तान में 78, आज़ाद कश्मीर में 66 और इस्लामाबाद में 178 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,95,00,000 हो गई। हलाकतें 9,34,000 हो गई। 2,13,00,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। मौजी कोरोना वायरस काबू नहीं पाया जा सका। अमरीका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी हैं। अमरीका में 2 लाख, ब्राज़ील में 1,32,117, मैक्सिको में 71,000, रूस में 18,785, भारत में 80,808, अफगानिस्तान में 1,426 और सऊदी अरब में 4,305 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग से अब तक लाखों एकड़ जंगलात और इमलाक जलकर खाकसर हो चुकी हैं, जबकि आग की जद में आकर 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की 2 रियासतों कैलिफोर्निया और ऑरेगन के जंगलात में लगने वाली आग ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। तेज हवाओं के सबब आग मजीद फैल रही है। सैकड़ों मकामात पर लगी आग के सबब लाखों एकड़ रकबा तबाही का शिकार हो चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी है और कहा है कि ईरान के किसी भी हमले का 1000 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि ईरान जनरल सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा है और अमेरिका पर किसी किस्म का हमला किया जा सकता है। ऐसी सूरत में ईरान को 1000 गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान जनरल सुलेमानी अमेरिका पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए